ہم جنس پرستی کے گناہ میں ڈوبی ہوئی قوم کا قصہ، جن پر نبی لوط کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اتنے ظالم تھے کہ جب فرشتے انسانی روپ میں قوم لوط کے شہر آئے تو انہوں نے ان فرشتوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن جب خدا کی دی ہوئی مہلت کا وقت ختم ہوا تو اس قوم پر ایسا عذاب کا کوڑا برسا کہ یہ دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا۔ السلام علیکم محترم سامعین اور ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر کسی آزمائش میں ہیں تو صبر میں ہوں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ سدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سیدھا سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 68 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاصے حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، سبوبیم اور بالے یا سوغر تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ تورات میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے، تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواہش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اللہ ہی حافظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواہش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کے جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بدبخت قوم نے یہ ناپاک فعل ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ علی الاعلان فخر و مباحت کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ قوم لوط کی بد کرداری، سیاہ کاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے کریں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم لاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاز کو پکڑ کر کہنے لگے، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاز تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مہنتانہ ادا کرنا ہوگا۔ لازیہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دے کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ ایک شخص کو دے دینا، جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں وعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول
رسول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا وعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کے خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بڑی محفل میں انہیں غیرت دلائی، اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفصل لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے۔ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے
ہوئے، بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے۔ غورزگر کہتے تھے۔ جب قوم لوط علیہ السلام کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم تھا، ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا۔ پھر اس بلندی سے ان کو اوندا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کو ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط علیہ السلام کے شہر صدوم کے کھنڈرات بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الامام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ صدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ریسرچرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ صدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے ہیں، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ تورات میں ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ماہ خاندان صدوم سے ہجرت کر کے صفوغر یعنی صغر کی بستی میں چلے گئے تھے جو صدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد صغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ واللہ علم۔